ایئر مارشل صاحب سے ایک چیز جاننا چاہتا ہوں، آپ سابق سفیر بھی رہے ہیں شام میں سر، آبنائے ہرمز کی ویلیو جو ہے ہمیں پتہ ہے، میں نے ڈیٹیل سے بتانے کی کوشش کی، لیکن امریکہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں وہاں پر اپنی وار شپس دوں گا، میں اپنی بڑی بڑی بوٹس وہاں پہ بھیج رہا ہوں اور وہ اسکارٹ کریں گی، وہ وہاں پر جو ہے پولیسنگ کا رول پلے کریں گی اور ایران کو اڑا کے رکھ دیں گے وہاں پہ۔ یہ گراؤنڈ کے اوپر بلکہ سمندر کے اوپر کیا ریئلٹی ہے، امریکہ کے لیے کتنا ایزی ہے اپنی وار شپس کو وہاں بھیجنا، اور ایران کی کیا پوزیشن ہے، کتنی وہاں سٹرینتھ ہے ان کی نیوی تو ان کی اڑا دی ہے امریکہ نے بقول امریکہ کے، تو وہاں پہ کتنے کا ایران کا وہاں پہ ہولڈ ہوگا کہ جب امریکہ کی وار شپس وہاں پر آئیں گی تو کیا آبنائے ہرمز جو ہے وہ بحال نہیں ہو جائے گی اور ایران کا جو ٹرمپ کارڈ ہے وہ ختم نہیں ہو جائے گا؟ ایئر مارشل صاحب جی بہت شکریہ کامران صاحب انوائٹ کرنے کا۔ اس سے پہلے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بہت مختصراً اس جنگ کے دو بہت بھیانک پہلو ہیں جس کے بارے میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں بہت مختصراً۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ جب امریکہ نے یہ جنگ سٹارٹ کی تو اس نے پہلے دن 900 سٹرائکس کی۔ اتنی سٹرائکس جو ہیں وہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ آپ ٹارگیٹنگ کر سکیں، تو انہوں نے ایک سافٹ ویئر اے آئی کا کلاڈیا استعمال کیا۔ انفارچونیٹلی اس سافٹ ویئر کی جو انہوں نے پروگرامنگ کی، اس پروگرامنگ میں جو جنیوا کنونشن کے تحت ہوتا ہے کہ آپ ملٹری ٹارگیٹ لیں، اس میں ٹارگیٹ عوام کو لیا گیا ہے، اور اس کا میں ابھی آپ کو ثبوت دیتا ہوں۔ اب اس کا رزلٹ یہ ہوا ہے کہ آپ دیکھیں وہاں پہ ریڈ کراس کی بلڈنگز تباہ ہو گئی ہیں، جو ایمبولنس کا پورا ایک سٹرکچر تھا جو ایران میں وہ تباہ ہو گیا ہے، اسکول تباہ ہو رہی ہیں، ہماری ایمبیسی کے سامنے بلڈنگز بڑے بڑے بلاکس ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں۔ تو مجھے شک ہے کہ یہ جو فگر ہم 900 کے سن رہے ہیں یہ بہت زیادہ ہے۔ اب یہ ٹارگیٹنگ کیسے ہوتی ہے؟ جسٹ فار اے کمپیریزن، پاکستان بھی اس وقت افغانستان کے ساتھ ایک پنشمنٹ اسٹریٹجی اس نے اڈاپٹ کی ہوئی ہے۔ میں ایئر فورس میں رہا ہوں، جو ٹارگیٹس ہوتے ہیں اس کو پرسنلی چیف آف دی آرمی سٹاف اور چیف آف دی ایئر سٹاف خود دیکھتے ہیں، اور بعض اوقات 10 ٹارگیٹ ہوتے ہیں تو اس میں سے صرف وہ ایک سلیکٹ کرتے ہیں کہ کہیں کوئی خاتون اور بچہ نہ ہو، اور یہی جنیوا کنونشن بھی بتاتا ہے۔ اسی لیے آج ہم اتنے وثوق سے کہہ رہے ہیں کہ جی آئی تھنک کل کی فگر تھی کہ 464 طالبان جو ٹیررسٹ تھے یا سپورٹر تھے ان کو مارا گیا، لیکن اس کے برعکس امریکہ جو کر رہا ہے یہ ایک بہت بڑی تباہی ہے۔ دوسرا اسپیکٹ ہے کہ یہ جنگ بدقسمتی سے ریلیجس رنگ لے چکی ہوئی ہے، اس کی بھی ذمہ داری امریکہ پہ آتی ہے۔ جب جنگیں جی ہاں بالکل، اور جب یہ جنگ ریلیجس رنگ لے لیتی ہے تو پھر کمپرومائز نہیں ہوتے، پھر اسکلیشن ہوتی ہے، اور پھر اس کا دائرہ بہت وسیع ہو جاتا ہے، اور اس کا آپ جانتے ہیں سٹارٹ پیٹ سیکسٹنگ لیا ہے جب انہوں نے پروفیٹک ڈیلیوژن کی بات کر دی ہے، جبکہ ان کی اپنی آپ دیکھیں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی جگہ پہ یہ قبضہ کر سکتے ہیں، کسی کو بھی یہ قتل کر سکتے ہیں اور تباہی پھیر سکتے ہیں، یعنی کہ وہ روم کے تحت تو اسرائیل کو نیوٹرلائز ہونے کے لیے جو میں عرض کر رہا ہوں، بینگ اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز، جس کو پاور ہوتی ہے نا، وہ جہاں ذرا سا بھی گیپ دیکھتا ہے وہ اس کو فل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہندوستان میں مراٹھوں نے دیکھا کہ جب مغل سلطنت جو تھی اورنگزیب کے ساتھ ساتھ جاری تھی زوال کی طرف، انہوں نے اس گیپ کو فل کرنے کی کوشش کی، باہر سے پھر حملہ آور آ گئے، انہوں نے دیکھا وہاں پر گیپ ہے دہلی میں، تو سر یہ تو ایک انٹرنیشنل ریلیشنز کا اصول ہے نا، ریئلسٹ فلسفی کا۔ لیکن سر آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جو امریکہ نے اب کہا ہے کہ وہ وہاں سے اسکارٹ کرے گا، اپنی وار شپس لے کے آئے گا، وہ کس طرح کر پائے گا اور کتنے % چانسز ہے، یہ تو بتائیے سر۔ مجھے بہت ہی مشکل ہے یہ کام، کیونکہ دیکھیں اس وقت جو ایران ہے وہ وار آف سروائیول کر رہا ہے۔ جب آپ وار آف سروائیول کرتے ہیں تو آپ ساری آپشنز جو ہیں وہ ایگزاسٹ کرتے ہیں۔ ابھی ان کے جو میزائل سیلوز اور جو ڈرونز تھے یہ انہوں نے ایران نے بہت ڈیپ ڈاؤن رکھے ہوئے ہیں، اسی لیے وہ ان کو پراپرلی ٹارگیٹ نہیں کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ایران کیلیبریٹ کر رہا ہے اور پریزرو کر رہا ہے اپنے میزائلوں اور ڈرونز کو۔ امریکہ کا یہ کہنا کہ وہ اسکارٹ کر کے لے جائے گا آبنائے ہرمز میں سے، اٹ از امپاسبل۔ آنے والے آپ دنوں میں دیکھ لیں گے کہ یہ ممکن نہیں ہے، اور جو آپ نے خدشات کا اظہار اکانومی کے حساب سے کیا وہ بالکل ٹھیک